السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انجم رشید اور آج مئی کی 15 تاریخ ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کا دورہ مکمل کر کے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں، اور امریکہ جاتے ہوئے انہوں نے جو جہاز میں بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم نہ رکھے اور آبنہ ہرمز کو کھول دیا جائے اور اس پر کوئی پابندی نہ ہو، کوئی ٹیکس نہ ہو۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ چین نے جو ہے وہ 200 بوئنگ طیاروں کا آرڈر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سودا ہے، یہ 80 ارب کے ارد گرد ڈالر کا سودا ہے۔ بظاہر دونوں ممالک میں اختلافات کم ہوئے ہیں اور یہ دورہ کامیاب رہا ہے۔ اور لیکن اس ٹرمپ کی بات چیت سے جو بات سامنے آئی ہے کہ ایران مزید تنہا ہو گیا، بلکہ مکمل طور پر تنہا ہو گیا۔ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ چین کسی نہ کسی حد تک ایران کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اب آبنہ ہرمز کو مکمل کھولنے اور ایٹم بم نہ رکھنے کے بارے میں جو چین کا واضح بیان آیا ہے، اس کے بعد نظر آتا ہے کہ ایران مکمل طور پر دنیا میں تنہا ہو گیا، کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں کھڑا۔ روس تو پہلے ہی کل کہہ چکا تھا کہ روس ایران کا افسودہ یورینیم رکھنے کو تیار ہے، جس پر آج عباس عراقچی نے، جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے پریس کانفرنس میں روس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یعنی روس بھی چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہ رکھے اور اس کا یورینیم جو ہے وہ افسودہ یورینیم جو ہے وہ ایران سے باہر جائے۔ یورپ اور دوسرے ممالک تو پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ ایران کو ایٹم بم نہیں رکھنا چاہیے، اور آبنہ ہرمز کھولنے کے بارے میں تو یورپ اور دوسرے ممالک کے جہاز جو ہیں، بحری جنگی جہاز، وہ آبنہ ہرمز کی طرف آ رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز کو پر ٹیکس لگانے کے سلسلے میں اور یورینیم افسودہ کرنے کے سلسلے میں، ایٹم بم بنانے کے سلسلے میں پوری دنیا جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑا، اور ایران پناہ نظر آتا ہے۔ اس سے بظاہر اب ایران کے اوپر دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے امریکہ کی طرف سے۔ لیکن ابھی آج جو عباس عراقچی کی وزیر خارجہ ہیں جو ایران کے، ان کی پریس کانفرنس سے جو اندازہ ہوا ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران امریکہ کے تمام مطالبات مانے گا یا جنگ کو ترجیح دے گا، اور کیا ہوگا، کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے مطالبات نہ مانے تو میں دوبارہ جنگ شروع کروں گا۔ ابھی بہت واضح نہیں ہے، لیکن ایران پر دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے بھی جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک سے معاہدہ کرنے کی بات کی ہے، اور وہ ایران سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس جنگ کے بعد کا ایران جو ہے وہ مزید سخت گیر ہوگا، اور سعودی عرب جو ہے وہ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا یہ بھی خیال ہے کہ اس جنگ کے بعد امریکہ کی اس خطے میں موجودگی جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں وہ ایک نئے سرے سے معاہدے اور تعلقات کو نئے سرے سے ترتیب دینا چاہتا ہے۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کے رکن سینٹ سواتی صاحب نے سینٹ کے اندر کہا ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو گئی ہے۔ اگر تو یہ واقعی بالکل درست ہے کہ ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو گئی ہے، تو یہ بہت زیادتی ہے، یہ بہت
اندھیری نگری ہے، اور اس کے جو ہے وہ بہت خطرناک نتائج ہوں گے، اور حکمرانوں کو اپنے جو ہے وہ فیوچر کا بھی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہ تو پہلے 300 سال پہلے 400 سال پہلے سنا کرتے تھے کہ بادشاہ اپنے مخالفوں کی آنکھیں نکال لیتے ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ ہولناک کھیل جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ پاکستان میں بہت بے چینی پیدا کرے گا، اور پاکستان کی عوام میں بہت مایوسگی اور پسماندگی اور جو ہے وہ ایک فکر پیدا کرے گا جو پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ حکومت کو جو ہے وہ اثر نو جائزہ لینا چاہیے، اور عمران خان کا اپنے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے ملاقات کا مطالبہ، اور عمران خان کی اور رشتہ داروں کی اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج جو ہے اس کی سہولت گورنمنٹ کو فراہم کرنی چاہیے، ورنہ یہ بہت ہی اس حکومت کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اس کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور اس ملک کے لیے تو بہت مایوسی اور بے چینی پیدا کرے گا اس ملک کے اندر، جو بڑی خطرناک بات ہے۔ عدم استحکام پیدا ہوگا، اور ملک کی سیاست کو اور ملک کے معاملات کو جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ ناظرین، آج خبر ہے کہ پاکستان کا آئندہ بجٹ جو ہے وہ 15,000 ارب روپے کا ہوگا، 15,000 سے زیادہ، اور اس کا جو آدھا بجٹ ہے 7,000 سے زیادہ کا بجٹ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگیوں میں ادا ہو جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ 400 ارب سے زیادہ کا کہ نئے ٹیکس لگائے گی۔ لوگوں کی ٹیکسوں سے حالت پہلے ہی خراب ہے، اب مزید ٹیکسوں کا میں اضافہ جو ہے وہ لوگوں کی حالت کو مزید خراب کرے گا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ نئی صنعتیں لگنے کا، نئے روزگار پیدا ہونے کا، ترقی کا یا خوشحالی کا کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا، کوئی امید نہیں دلا رہا، کوئی دلاسا بھی نہیں دلا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ پاکستان میں غربت میں اور بھوک میں اور قسم پرسی میں مزید اضافہ ہوگا، پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا، اور بہتری اگلے سال بھی آتی نظر نہیں آ رہی، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ حکومت کو جو ہے وہ پاکستان کی معاشی ترقی پر ضرور توجہ دینی چاہیے، ورنہ پاکستان کے عوام کی زیادہ بدحالی جو ہے وہ پہلے ہی 45% سے زیادہ اس ملک کے عوام جو ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے ہیں، جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی کھانے کو میسر نہیں ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ آج کراچی پولیس کے سربراہ آزاد خان نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے انمول پنکی جو منشیات فروش خاتون ہے اس کے بارے میں تحقیقات کی تفصیلات بتائی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس پر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ پنکی جو ہے وہ 14 سال تک پولیس کو رشوت دے کر پورے شہر میں جو ہے وہ منشیات فروش کرتی رہی، اور آزاد خان نے پولیس کے سربراہ نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، نہ ہی بتایا کہ وہ پولیس افسر جو رشوت لیتے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا، وہ کون ہے اور ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہوگا، اور رشوت کا خاتمہ جو ہے وہ کیونکہ بہت اہم ہے، اس رشوت کا خاتمہ کیسے ہوگا پولیس میں، کیونکہ 14 سال تک جو ہے وہ اس نے تسلیم کیا، پولیس نے خود بھی تسلیم کیا، اس سے رضامندی ظاہر کیا کہ وہ 14 سال تک واقعی جو ہے وہ بغیر کسی خوف کے صرف رشوت دے کر منشیات فروش کر رہی تھی۔ لیکن پولیس کے اندر جو اتنا رشوت لینے کا اتنا خطرناک رجحان ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، کیونکہ پولیس کی رشوت جو ہے وہ عوام کے اندر بہت زیادہ مایوسی اور تکلیف پیدا کرتی ہے، کیونکہ پولیس کا کام قانون نافذ کرنا ہے اور عوام کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر عوام کی جان، عزت، مال محفوظ نہ ہو تو ایک شخص کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ کتنا بدحال ہوتا ہے۔ وہ بدحال شخص جو اپنے آپ کو محفوظ ہی محسوس نہیں کرتا، وہ کیا کام کرے گا، کیا ترقی کرے گا اور کیا زندگی بہتر گزارے گا۔ وہ ایک غیر محفوظ آدمی بہتر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ پاکستان نے عوام کو بہتر زندگی دینے کے لیے پولیس کو بھی اور ہمارے پولیٹیشنز کو بھی، ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو بھی جو ہے اس پہ اعلان کرنا چاہیے کہ پولیس کے اندر رشوت
رشوت ستانی کا اتنا بڑا جو ایکسپوجر ہوا ہے، اس پر وہ پولیس میں رشوت ستانی کے لیے کے خاتمے کے لیے پولیس میں رشوت کے خاتمے کے لیے کوئی اقدام کریں گے، کوئی جو ہے وہ کارروائی کریں گے، کوئی اس کا بندوبست کریں گے کہ رشوت جو ہے وہ ختم ہو، یا کم سے کم تو ہو نا، اور ختم بھی ہونی چاہیے۔ رشوت کے خاتمے کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی لازمی ہے، اور تاکہ پاکستان کے حالات جو ہے، اس ملک کے عوام کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اب اجازت دیجیے انجم رشید کو۔